پہلو ہیں، ایک میں انسان مجبور محض ہے اور ایک میں خود مختار ہے۔ جس میں خود مختار ہے وہ گناہ، ثواب، نیکی، بدی کے مسائل ہیں۔ ان میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر تبدیلی مان لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف معاذ اللہ لا علمی، کم علمی یا جہالت کی نسبت ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے لکھوایا کہ اس وقت یہ چوری کرے گا، اور وہ اگر چوری نہ کرے بالفرض تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ چوری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت ہو جائے گی۔ لہذا جو اللہ نے لکھوایا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن ہم تفصیل خوب بیان کر چکے ہیں کہ لکھوا کر مسلط نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کر رہا ہے، وہ وہاں پہ لکھوایا۔ اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی ہدایت اور گمراہی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا ہے، اور نبی کریم نے واضح فرما دیا کہ اب کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، قلم قدرت خشک ہو چکا ہے۔ لہذا دونوں کے بارے میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پہلے دیکھ لیجئے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں چند روایات۔ بخاری کی حدیث پاک ہے اور باب قائم کیا ہے کہ جف القلم علی علم اللہ، خشک ہو گیا قلم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا کہ جف القلم بما انت لاق، اے ابو ہریرہ جو کچھ چیز تجھے ملنے والی ہے اس کے سلسلے میں قلم قدرت خشک ہو چکا ہے۔ یعنی جو تیرے لیے لکھوا کر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ججز حضرات ہوتے ہیں جب کوئی پھانسی وغیرہ کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو قلم کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اس کو کچھ چینج نہ کر سکے، وہ مخصوص نبیں ہوتی ہیں اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تیرے لیے اللہ نے قلم قدرت سے لکھوایا اس کے بعد وہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوبارہ اس کو اندر تبدیلی کرنی ہوتی، دوبارہ اس کو ڈبو کے یقینی سی باتیں لکھنا ہوتا، تو خشک ہو چکا ہے، یعنی اب وہ کبھی تر نہیں ہوگا تو اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا لوح محفوظ کے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ میں بہک سا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ مسلم کی روایت حدیث نمبر 4814 میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ تھیں، یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک دفعہ دعا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، جس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جو میرے شوہر ہیں، میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں، ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ شارح نے لکھا ہے، اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ جتنی تو نے انہیں عمریں عطا فرمائی ہیں، جو فائدے عطا فرمائے ہیں، سب مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ آپ نے دعا کر رہی تھیں کہ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نفع عطا فرما دے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، و ابی سفیان اور میرے والد ابو سفیان کے ساتھ، و بھی اخی معاویہ اور میرے بھائی معاویہ کے ساتھ۔ قالا، یہ راوی کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پہلے جو کچھ فرمایا اس کے خلاصہ یوں سماعت فرما لے کہ سرکار نے منع فرمایا کہ تم یہ مخصوص چیزوں کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو فیصلہ کر چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ چیزیں تمہاری قسمت میں نہ ہوں، تو تم ایک ایسی چیز کا سوال کر رہی ہو کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہی نہیں، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا تو تبدیل ہو نہیں سکتا، لہذا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے دعاؤں کی وجہ سے چیزیں مل جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پناہ مانگو اور اس کا فضل طلب کرو۔ اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد سألت اللہ، بے شک تو نے سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، لآجال مدروبۃ، ان مدتوں کا جو مقرر کر دی گئی ہیں، یعنی تم نے طویل عمر مانگنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ مدت تو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ ایام معدودۃ، اور تم نے سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے گنے ہوئے دنوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو گنتی مقرر کر دی ہے، تم زیادہ کی طلب کر رہی ہو، وہ ارزاق مقسومۃ، اور تم نے ایسی رزقوں کا سوال کیا ہے جو پہلے سے تقسیم شدہ ہیں،
وہ اللہ نے تقسیم کر دی ہیں، گویا کہ تمہارے حق میں اس کی تقسیم ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لن يعجل شيئا قبل حله، لہذا سرکار نے فرمایا کہ کوئی بھی ہرگز جلدی نہیں کی جائے گی کسی بھی شے کی اس کے اترنے سے پہلے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے تمہیں پہلے مل جائے، او یؤخر شيئا عن حله، اور اسی طرح کوئی چیز مؤخر نہیں کی جائے گی اترنے سے پہلے، یعنی جب وہ چیز اترے گی تو پھر اس کے بعد اس میں تاخیر نہیں ہے، گویا کہ اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز تمہیں اس وقت ملے گی تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتی ہے کہ کوئی ہمارے لیے بد دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہ ملے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ ملے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، وہ مل کر رہے گا۔ لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ عطا فرمایا، نصیحت فرمائی کہ وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، اور اگر تم سوال کرتی اللہ تعالیٰ سے تو تم یہ سوال کرو کہ وہ پناہ دے دے تمہیں آگ کے عذاب سے، او عذاب فی القبر، یا قبر کے عذاب سے، اگر تم یہ اللہ سے سوال کرتی تو کانا خیرن و افضلا، تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہوتا اور افضل بھی ہوتا۔ تو گویا کہ ہمیں ایک تعلیم دے دی گئی کہ کوئی چیز مخصوص کر کے اللہ سے طلب مت کرو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث پاک ہے، ذرا توجہ فرمائیں، کیونکہ بسا اوقات اگر ایک چیز کو ہم مرکز دعا بنا کر بار بار طلب کریں گے اور وہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہے یا اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کی تقسیم کو بدلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے یار دعا کرو فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، اور وہ بار بار آپ کو فون کرتا ہے کہ جی دعا کر دیں میرے فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے، یا لڑکی دعا کرتی ہے، گھر والے کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے ہو جائے۔ اس میں دیکھیں کوشش ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے نہ لگیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کا اس لڑکی سے، لڑکی کا لڑکے سے رشتہ منظور نہ فرمایا ہو، لڑکی کا کہیں اور ہوگا، لڑکے کا کہیں اور ہوگا۔ اب آپ اس کے لیے بار بار دعا کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے، تو فیصلہ خداوندی تو نہیں بدلے گا، تو لہٰذا بعض صورتوں میں انسان گناہگار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب اس قسم کی دعا ہو تو مخصوص آپ فرد کا تعین نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر اس شخص سے میری شادی تو نے مقرر کر دی ہے تو آسانی مہیا فرما، یا آپ یوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر وہاں پہ میرا رشتہ بہتر ہے اور تجھے بھی منظور ہے تو رشتہ کروا دے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بس میں نے تو یہی نکاح کرنا ہے، یہی شادی کرنی ہے، میں نے تو یہی کاروبار کرنا ہے، میں نے تو اسی شخص کے ساتھ رہنا ہے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اس طرح مقرر کر کے دعا کرنا اور پھر اس پہ اصرار بھی کرنا بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور رضا کے خلاف ہو جاتا ہے، جس میں گرفت کے پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک اور اس میں حدیث پاک سماعت فرما لیں کہ حضرت ابی خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک حدیث نمبر 2074 ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فقالا، تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت رقن نسترقیہا، کہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں یا کس طرح دیکھتے ہیں اس منتر کو کہ جس کے ذریعے ہم منتر کرتے ہیں، یعنی پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں، وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ، اور اس دوا کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، اور آپ ان احتیاطوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جن کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ هل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو لوٹا سکتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا فقال هي من قدر اللہ، کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو خود اللہ کی تقدیر سے ہی ہیں، اگر تم کرتے ہو تو اللہ کی تقدیر سے کہ اللہ نے اس وقت تمہارے لیے لکھ دیا تھا کہ تم علاج کرو گے، اب ہوگا نہیں ہوگا یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اور ایک آخری آیت سماعت فرمائے، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو ختم کریں گے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 39 ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ یہ تقدیر معلق کے بارے میں مفسرین نے فیصلہ فرمایا، لہذا تقدیر کے مسئلے پر اس سے زیادہ غور و تفکر مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسئلہ تقدیر سمجھنے، اسے ذہن میں محفوظ رکھنے اور وساوس کے شکار لوگوں کو احسن طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم رسالت و نبوت کا سلسلہ شروع کریں گے، اس سے متعلق عقائد بیان کریں گے، یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہوگا، ضرور سماعت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک